अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आपको याद होगा कि पहले मेरे वाले लेक्चर में मैंने जो टॉपिक रखा था वो हेपेटाइटिस का था। और क्योंकि हेपेटाइटिस एक काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट हैगा, उसमें बहुत सारे हेपेटाइटिस आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको लेक्चर को जो है ना वो डिवाइड किया। और मैंने जो इससे पहले वाला जो लेक्चर दिया था वो हेपेटाइटिस ए और ई था। आज जो हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो हेपेटाइटिस बी एंड डी है। तो हेपेटाइटिस बी और डी के जो साइन सिम्टम होते हैं तकरीबन वो मिलते जुलते होते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हेपेटाइटिस बी के हेपेटाइटिस डी जिनको होता है वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जिनको पहले हेपेटाइटिस बी हो चुका हो। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने हेपेटाइटिस ए के बारे में तस्करा था। आज हम हेपेटाइटिस बी एंड डी के ऊपर तस्करा करेंगे। हेपेटाइटिस डी उन लोगों को होता है जिनमें पहले ही हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन हो, इसलिए हम हेपेटाइटिस बी पर डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस बी एक ख़तरनाक किस्म का इन्फेक्शन हैगा। ये उस तरीके का इन्फेक्शन नहीं है जिस तरीके का ए और ई हैगा। ये इन्फेक्शन जो है वायरल इन्फेक्शन जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये इन्फेक्शन या तो छोटे अरसे के लिए होता है या फिर ये जिसको हम अगर छोटे अरसे के लिए होता है इसको हम एक्यूट फेस कहते हैं, या अगर ज़्यादा अरसे यानी 6 महीने ज़्यादा जो हो इसको हम क्रॉनिक फेस कहते हैं। ज़्यादा अरसे वाली बीमारी में कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं, जिसमें जिगर का काम न करना जिसको हम कहते हैं सर्रोसिस ऑफ लिवर, या अगर खुदा न खास से जिगर का कैंसर भी होता है जिसे हम सी लिवर भी कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अलामत ज़्यादा नहीं होती और वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो नौमौलूद और बच्चों में जो है ना वो ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी के साइन सिम्टम और अलामत जो हैं जिसे हम कह सकते हैं ज़्यादा होती हैं। 6 महीने से ज़्यादा की सूरत में क्रॉनिक की सूरत इख्तियार कर लेता है हेपेटाइटिस। तो अगर सपोज कर लें जिनमें अलामत होती है तो उसमें क्या होता है। तो पहले मैं ये आपको बता दूं जिनमें लोगों में अलामत होती है उसमें हल्की से शदीद कुछ लोगों को हल्की भी हो सकती है, कुछ लोगों को जो है वो शदीद भी हो सकती है, जो कि इन्फेक्शन के 1 से 4 महीने के बाद शुरू होती है। और कुछ लोगों में ख़ासकर जवान बच्चों में कोई अलामत भी नहीं हो सकती। अलामत में अगर ज़ाहिर होंगी तो उसमें पेट में दर्द होगा ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे उस जगह पे ज़्यादा दर्द होगा जहाँ जिगर वाक़ होता है। उसके बाद उसमें पीला पेशाब भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, जोड़ों का दर्द भी हो सकता है, भूख ना लगती है, मतली भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, कमज़ोरी भी हो सकती है और थकावट भी हो सकती है। जल्द का पीलापन भी शुरू हो सकता है। अब इसकी वजूहत क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि ये वायरल इन्फेक्शन है और हेपेटाइटिस बी की वजह से लगता है या हेपेटाइटिस डी की वजह से लगता है। टोटल मैंने आपको पहले बताया थे कि तकरीबन 6 हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं जिसमें ए एंड ई, बी एंड डी और सी और जी भी होता है। जी की इतनी वैल्यू नहीं है तो इसलिए मैंने उस पर तस्करा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी तक इतने पेशेंट पे जो है ना वो इतना असरअंदाज नहीं होता। तो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं आप पे उस पर तस्करा कर रहा हूँ। तो ये सिम्टम आएंगे अब, और कॉज भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हेपेटाइटिस की वजह से होता है। अब कैसे लगता है ये, तो ये जो है या तो किसी के खून के ज़रिए लग सकता है। सपोज कर लें किसी का खून कंटेमिनेटेड हो जिसमें पहले ही हेपेटाइटिस बी के वायरस हो और वो दूसरे को लगा दें तो जाहिर है कि उसको लग जाएगा। खुदा न खास्ते आपने देखा हो कि जो निडल है, हमने ख़बरों में भी सुनते रहते हैं कि कई जगह पे कई खबरें आती रहती हैं कि जी किसी को HIV हो गया है या किसी को हेपेटाइटिस हो गया। वजह यही कि वो निडल जो है अगर इन्फेक्टेड हो तो वो एक को लगे और फिर दूसरे को किसी ऐसे पेशेंट को लगा दे जो नॉर्मल है, जिसको पहले ही हेपेटाइटिस हुआ और हेपेटाइटिस बी हुआ हो या सी हुआ या डी हुआ हो, तो उसको फिर वो निडल जो है वो अगर दूसरे को लगा दे तो ज़ाहिर है कि चांसेस हैं कि फिर उसको भी लग जाएगा। फिर इसके अलावा ये कि बहुत से आदमी किसी का रेज़र यूज़ करते हैं, अगर उसका कट
کسی اور کو کسی بھی ایسا پیشنٹ کا ریزر جس کو ہیپیٹائٹس ہو اور وہ ایسا جو خاص طور پہ بی اور سی کی میں بات کر رہا ہوں گا، تو اگر وہ ریزر اگر وہ دوسرے کو یوز کر رہا اور اس کی کٹ لگ جائے تو اس کی بھی چانسز ہیں کہ اس کو بھی ہیپیٹائٹس ہوتا ہے. پھر ازواجی تعلق سے بھی اگر کسی پارٹنر کو ہو تو یہ اس سے بھی ہو سکتا ہے. اور پریگنینسی میں اگر بچے کو پریگنینسی میں پریگننٹ عورت ہو تو چانسز ہیں کہ اس کے بچے کو جو ڈیلیور ہوگا اس کو بھی ہیپیٹائٹس بی یا ڈی بی ہو سکتا ہے. ڈی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی کے بعد ہی لگتا ہے. اب لیکن یہ چیز کا خیال کریں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی چھینکنے سے لگ جائے گا یا کھانسنے سے لگ جائے گا، تو ہیپیٹائٹس بی جو ہے وہ چھینکنے یا کھانسنے سے نہیں لگتا. اب اس میں کیا کمپلیکیشن ہوتی ہیں؟ یہ ظاہر ہے گا کہ کمپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک تو لیور یا جگر جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا، جس کو ہم لیور سروسز آف لیور کہتے ہیں گے. پھر خدا نخواست سے کافی ایڈوانس اس میں وقت میں جا کے یہ کبھی کبھی لیور کینسر بھی کر دیتا ہے، جس کو ہم لیور کینسر بھی کرتا ہے گا. اور اس کے علاوہ یہ کہ لیور فیلئر بھی ہوتا ہے گا. پھر کرونک ہیپیٹائٹس کی وجہ سے گردے کی بیماری اور خون کی نالیوں میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے. پھر اگر کمپلیکیشن ہو تو پیٹ میں پانی بھی بڑھ سکتا ہے، جسے ہم ایسائٹس کہتے ہیں گے. پھر اگر سپوز کر لیں کہ اور دوسری چیزیں کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اگر خدا نخواستہ اگر اس کا علاج نہ ہو یا وہ ہیپیٹائٹس بگڑ جائے تو. اب اس میں ہم کیا احتیاط کر سکتے ہیں؟ احتیاط میں وہی چیزیں میں بتا چکا ہوں جو پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ظاہر ہے گا کہ جب بلڈ اگر آپ کیا کہتے ہیں کسی کا دوسرے کا لگا رہے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گی، اس کی اسکریننگ کرنی چاہیے کہ اس میں ہیپیٹائٹس کی جراثیم تو نہیں ہے، ہیپیٹائٹس بی کی جراثیم تو نہیں ہے. پھر یا نیڈل کا خیال کریں، لیزر کا خیال کریں، اپنی تمام پرسنل چیزوں کا خیال کیجیے گا. پھر ازواجی تعلقات کو دیکھیے گا کہ خدا نہ خاصا پارٹنر کو یا کوئی ایسا اس کو تو نہیں ہے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ احتیاط کرنی چاہیے گی. آپ اس کو کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں گے؟ ڈائگنوز کرنے کا طریقہ یہی ہے گا کہ ہم پہلے بلڈ کے ٹیسٹ کراتے ہیں گے. بلڈ کے ٹیسٹ میں لیور فنکشن ٹیسٹ کرائیں گے، دیکھیں گے کہ اس کے لیور کے انزائم کتنے بڑے ہوئے ہیں. پھر ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن ہم کراتے ہیں گے، ہم اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پازیٹیو ہے یا نگیٹیو ہے گا. پھر الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لیور کتنا ڈیمیج ہوا ہے گا. اس کے علاوہ پھر آخر میں اگر خدا نہ خاصہ کوئی ضرورت پڑتی ہے تو لیور بائپسی سے بھی پتہ چلتا ہے گا. اب اس کا کیا علاج ہے گا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وائرل انفیکشن ہے گا. جیسے وائرل ہیپیٹائٹس اے اینڈ ای میں جو ہے نا اس میں کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی سوائے اس میں اچھی غذا، اپنا خیال رکھنا اور یعنی مرض پہ نظر رکھنا. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن اس میں جو ہے نا وہ ایکوٹ فیز ہو تو یہ بیماری خود بھی ختم ہو سکتی ہے، جس میں بیماری سے صرف یہ ہے کہ بیماری پر نظر رکھنا ہوتا ہے گا. کیونکہ ایکوٹ فیز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب مریضوں کے لیے ختم ہو سکتی ہے، لیکن کچھ مریضوں میں یہ ختم بھی ہو سکتی ہے. لیکن صرف اس میں یہی کرنا ہوتا ہے کہ ایک تو اچھا ہائیڈریشن رکھیں، فریش جوس پئیں، پانی زیادہ پئیں اور بیماری پہ نظر رکھیں. اگر خدا نہ خاصہ بیماری یہ خود بخود بھی یہ سب سمٹم اس کے غائب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ بیماری کرونک میں کنورٹ ہو جائے تو ظاہر ہے گا پھر اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آگے چل کے اور کمپلیکیشن نہ ہو جائے. تو اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اینٹی وائرل میڈیسن دیتے ہیں گے. یہ دوائیاں جو ہیں وائرس کو روکنے کے اور بیماری کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں گی. تو اور جگر کو کوشش کرتے ہیں کہ جگر کو کم سے کم نقصان ہو، اسی لیے یہ اینٹی وائرل میڈیسن دی جاتی ہے گی. اور یہ دوائیاں جو ہے اورلی دی جاتی ہیں گی. اس کے علاوہ یہ کہ انٹرفیرون انجیکشن ہوتے ہیں گے، یہ بھی جو ہے اس کی وائرس کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے ہوتی ہیں گی. اس کے علاوہ یہ کہ آخری علاج یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر بہت زیادہ اگر یعنی ان چیزوں سے نہیں فائدہ ہوتا تو پھر آخری علاج یہی ہے کہ اس کو لیور ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں گے. لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ پہلے ہی جو ہے نا یہ خدا نہ خواستہ بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاط رکھیں. اور جو میں نے احتیاطیں آپ کو جو بتائی ہیں تو اس پہ
ضرور مد نظر رکھیے گا. پھر یہ کہ کب ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. ہیپیٹائٹس بی اور سی کے لیے ویسے تو یہ کہ کوئی بھی ہیپیٹائٹس ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ہیپیٹائٹس ہو گیا ہے اور تو بہتر تو یہی ہے کہ شروع میں ایک مرتبہ تو ضرور ڈاکٹر کو سے مشورہ کرنا چاہیے، تاکہ کم از کم آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کون سا وہ ڈاکٹر جب ظاہر ہے کہ وہ اسکریننگ کرے گا اور جب کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھے گا تو ٹیسٹ کے بعد کم از کم آپ کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ کون سا ہیپیٹائٹس ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہیپیٹائٹس اے اینڈ ای ہے تو آپ کی بہت ساری ٹینشن جو ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہیپیٹائٹس بی یا سی یا ڈی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آدمی کو ٹینشن ہوگی. لیکن یہ کہ کم از کم وقت سے پہلے پتہ چل جانے سے یہ تو فائدہ ہوگا کہ کم از کم اس کا علاج جو ہے آپ جلد سے جلد شروع کر دیں گے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بھی اگر ہیپیٹائٹس ہو تو ایک مطلب شروع میں تو ضرور ڈاکٹر کو دکھا دیں، تاکہ وہ پوری اسکریننگ کر کے بتا دے کہ کون سا ہیپیٹائٹس ہے کون سا نہیں ہے گا. پھر میں آپ کو بتا دوں گا اگر ہیپیٹائٹس کے دوران، اس سے پہلے والے لیکچر میں نے آپ کو بتایا اور اب بھی میں بتا رہا ہوں گا کہ اگر اس کے دوران اگر خدا نہ خواستہ بخار آتا ہے تو آپ پیراسیٹامول نہیں لیں گے، کیونکہ پیراسیٹامول سے چانسز ہیں کہ یہ یعنی آپ کے جو انزائم ہے اور بگڑیں، اور کیونکہ ہیپیٹائٹس کی وجہ سے جو جگر پہلے ہی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس میں ورم ہے یا یہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہ پیراسیٹامول سے اور بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے گا. تو ان تمام چیزوں کا خیال کیجیے گا. ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہے، تو وہ بچوں کو بھی لگتی ہے، بڑوں کو بھی لگتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ یہ بیماری کسی کو لگے تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کی جو ہے وہ ویکسین لگوا لی جائے. جیسے کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.